اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری، اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 338۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ لیکن میرے خدشات بے بنیاد تھے۔ اندر اکیلا فیکا کسی پرانے قبرستان کی آوارہ بدرو کی طرح بھٹک رہا تھا۔ احاطے میں تعمیرات میں کام آنے والے سامان کا بے ترتیب ڈھیر تھا۔ چھوٹی بڑی بانس کی سیڑھیاں، وہ تختے جو راج کاریگر دو بانسوں کے درمیان پلیٹ فارم بنانے کے لیے باندھتے ہیں اور بانس سے بانس جوڑ کر تیسری یا چوتھی یا چھٹی یا ساتویں منزل تک بھی چنائی اور پلستر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تارکول کے پرانے ڈرم جو سفیدی کرنے اور پانی سٹور کرنے میں کام آتے ہیں، وہ تختے جو RCC کے پلر اٹھانے یا چھت ڈالنے کے لیے شٹرنگ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، بیلچے، پھاوڑے اور کدال، لکڑی کی گھوڑیاں، 3 پہیوں والی ٹرالیاں اور بہت سا ایسا ہی کاٹ کباڑ۔ ان کے درمیان ایک کنکریٹ مکسر مشین بھی کھڑی تھی۔ غالباً یہ سارا یہاں سامان مکان بنانے کے لیے کرائے پر حاصل کرتے تھے۔ کسی ٹھیکیدار کی ذاتی ملکیت تھی جو اس علاقے میں مکانات بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فیکا پلٹ کے دیکھتا میں پھر گلی میں اتر گیا، چوکیدار واقعی غائب ہو گیا تھا۔ ذاتی طور پر یہ میرے لیے اطمینان کی بات تھی، مگر چوکیدار کا رویہ ہماری اجتماعی معاشرتی سوچ کی زاویوں کا حالیہ عکاس کرتا تھا۔ کوئی کسی کے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہوئے ضمیر کی خلش کو محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔ چوکیدار کو حفاظت کی ذمہ داری سونپنے والے مطمئن تھے کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کے ڈر سے بے نیاز ہو کے سکون کی نیند سو سکتے ہیں، مگر چوکیدار نے چوروں ڈاکوؤں کے اتحاد کر لیا ہے۔ در در صدا دے کے حاجت مندی کا رونا رونے والے ڈاکوؤں کے بزنس پارٹنر ہو گئے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، زمانہ ہی ایسا ہے، کون کس کو نہیں لوٹ رہا۔ آخر ہم تو غریب اور مجبور ہیں، مگر یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ کہلاتے ہیں، عوام کے لیڈر، عوام کے خادم، وہ لوٹ مار کیوں کر رہے ہیں؟ جیب کترا کہتا ہے چور کو پکڑو پہلے، چور کہتا ہے ڈاکو نظر نہیں آتے کیا، ڈاکو کہتا ہے کہ اصل ڈاکو تو اوپر بیٹھے ہیں۔ منافع خور، ملاوٹ کرنے والا، جعلی نوٹ سے جعلی دوائیں تک 2 نمبر مال بنانے والا، اسمگلر، رشوت خور، سب ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیا زید کے چھوٹے گناہ کا جواز بکر کا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا جرم 10 بڑے مجرموں کے پکڑے جانے کے قابل معافی ہو جاتا ہے۔ برائی جو چھپ کی جائے، کیا وہ برائی ہی نہیں؟ میں نے گلی میں چکر لگاتے ہوئے سوچا۔ مجھ پر انتظار کے صبر آزما لمحات کا دباؤ تھا، اور تھکن کے علاوہ میں ذہنی پریشانی سے دوچار تھا۔ چنانچہ میرا دماغ گرم ہو جانے والے انجن کی طرح چل رہا تھا۔ فرید عباسی گلی کے دوسرے کنارے پر سائے کی طرح نمودار ہوا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ میں زیادہ دیر اس گلی میں اپنی مشکوک سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ ابھی تک کسی نے مجھے گلی میں بے سبب چکر لگاتا دیکھ کر ٹوکا نہیں تھا کہ میاں جی تم ہو کون، اور آدھی رات کو یہ چہل قدمی چمانی دار یا کسی نے مجھے دیوار پر اترتے چڑھتے دیکھ کے چور کا شور نہیں کیا تھا تو یہ میری خوش قسمتی تھی۔ مگر یہ ہو سکتا تھا کہ بے خوابی کا شکار کوئی بوڑھا کھڑکی یا بالکنی سے مجھے تاڑ لیتا، یا کوئی مریض درد دل چوری چھپے کسی کے شریعت وصل کی ایک خوراک پینے نکلتا اور پریشان ہو جاتا کہ آج اس وقت ظالم سماج کی دیوار بن کے یہ کون الو کا پٹھا 2 دلوں کے درمیان آ گیا ہے۔ فرید کے قریب جا کے میں نے کہا، بہت دیر کی تو نے یار، اس بلا سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بولا، جس کا رام رکشی ہے۔ میں نے کہا، خیر کیا بہانہ لگایا تو نے؟ فرید نے آ بھری، کوئی بہانہ نہیں چلا بھائی، وہ آئی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ گاڑی میں۔ فرید نے اقرار میں سر ہلایا۔ شبنم کا کوئی سراغ ملا؟ اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس نے ایک ٹیلی فون نمبر چھوڑا تھا، وہ اس گھر کا تھا۔ کون رہتا ہے یہاں؟ کوئی نہیں۔ تاریخ کے ایک پروفیسر ہاشم رضا رہتا تھا، مگر اس کا قتل ہو گیا تھا۔ یہ جو احاطہ دیکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے فیکا موجود ہے۔ وہ چونکا، فیکا؟ وہی فیکا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے خود متوجہ کیا اور کہا کہ میں اندر اتر جاؤں دیوار کے اوپر سے۔ وہ یہاں چھپا ہوا انتظار کر رہا تھا میرا۔ نمبر اسی نے دیا تھا شبنم کو، مگر وہ تو مالک رب نواز کا خاص آدمی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے یار، اسی لیے میں نے اکیلے جانے کا رسک نہیں لیا۔ فیکے نے بتایا کہ احاطے میں پروفیسر کے گھر میں پہنچا جا سکتا ہے، ادھر کوئی دروازہ ہے، پھر اس کے کہنے سے ہم چلے جائیں اندر۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ آخر فیکا تیرے لیے قابل اعتبار کیوں ہو گیا اچانک؟ میں نے کہا سارے سوالات کا جواب میں فوراً کیسے دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ فیکا پر ملک صاحب کا عتاب نازل ہوا ہو اور وہ جان بچانے کے لیے فرار ہو کے یہاں چھپا بیٹھا ہو، یا وہ باغی ہو کے ملک کے دشمنوں کا مددگار بن گیا ہو، اس امید میں کہ اسے ہم اپنی پناہ دے سکتے ہیں۔ ایسے مفروضات پر یقین کر رہا ہے تو سیدھی بات کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ کے جال میں پھنسا رہا ہے تجھے؟ دیکھ یار، شبنم نے جو فون نمبر چھوڑا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا آخر؟ میں نے فون نمبر سے پتہ تلاش کر لیا، اب مجھے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ شبنم کے ساتھ رئیس کا بھی پتہ نہیں، جسے میں نے کہا تھا کہ شبنم کی حفاظت کرنا۔ میں چلا گیا تھا قمر کے گھر اس کی سالگرہ میں۔ بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ اب میں اگر اندر جانا ضرور دیکھوں گا، اندر صرف فیکا ہے یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اوکے، تو نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے تو چل آگے۔ فرید نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ میں نے کہا رکشی کو معلوم ہے
میں نے اسے پتہ اور فون نمبر دے دیا ہے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ فون کر کے فرید نے کہا، اور خدا نخواستہ جواب نہ ملا تو ظاہر ہے وہ پولیس سے مدد طلب کرنے کے سوا کر کیا سکتی ہے۔ گلی میں اس وقت بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے اپنا ریوالور چیک کیا اور پھر ایک جست میں اندر پہنچ کے اس کا رخ فیکے کی طرف کر دیا۔ میرے بعد فرید اندر آ گیا، مگر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر دیوار کے قریب رہا۔ فیکے نے گھبرا کے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہاتھ اوپر ہی رکھو اور گھوم جاؤ، میں نے کہا۔ فیکے نے تعمیل کی، آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ پر جی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم مجھے مت سمجھاؤ۔ میں نے اس کی جامع تلاشی لیتے ہوئے کہا، دشمن جب کسی وجہ کے بغیر دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرنے والا بھی مارا جاتا ہے۔ فیکے کے پاس بھی ریوالور تھا، یہ میری حفاظت کے لیے ہے جی۔ میں نے اس کے میگزین کو خالی کر کے گولیاں اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اب بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، کس کا ہے یہ گھر؟ اپنے ملک صاحب کی ہے یہ جگہ؟ وہ بولا، کوٹھی بھی انہی کی ہے۔ میں نے کہا، یہ پہلا جھوٹ ہے، کوٹھی ملک رب نواز کی نہیں، کسی پروفیسر ہاشم رضا کی ہے۔ اس کا قتل ہو چکا ہے 6 مہینے پہلے۔ ملک نے مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ خریدی ہے میں نے، وہ زمین جائیداد خریدتا بیچتا رہتا ہے۔ ہم شک کرنے والے کون ہیں جی؟ ہمارے جیسے معمولی حیثیت کے درجنوں ملازم ہیں اس کے۔ میں نے کہا، اچھا کیا ہے یہاں؟ مجھے نہیں معلوم جی، آپ چل کے دیکھ لو۔ اس نے احاطے کے آخری حصے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ ادھر ہے، تالے کی ایک چابی بھی ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، تم نے کیا چابی میرے حوالے کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا؟ کیا کروں گا آخر میں اندر جا کے، اور کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ اندر جاتے ہیں میں پکڑا نہیں جاؤں گا؟ پکڑے جانے کا ڈر مجھے ہے جی، میں نے ملک کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں ایسا نہ کرتا تو خود بھی مارا جاتا۔ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، لیکن میری بیوی ملک کی حویلی میں ہے۔ وہ اچانک رونے لگا۔ پتہ نہیں اس کے کتے کیا حشر کریں گے اس کا، وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں جی۔ اپنی جان بچا کے بھاگ آیا ہے، 14 سال کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں کچھ کرتا تو کتے کی موت مارا جاتا، ہم دونوں ہی مارے جاتے، ہماری لاشوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ آپ اسے بچا سکتے ہو جی، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، ان دونوں کو میں کہیں اور چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا، آخر قصور کیا تھا تمہارا؟ قصور کون پوچھتا ہے جی؟ قصور میری گھر والی کا آخر کیا تھا؟ سزا وہ بھگت رہی ہے، مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر میں واپس نہ گیا۔ بڑی مشکل ہوگی اس کی موت بھی، مرنے سے پہلے نہ جانے کتنی بار مرے گی وہ۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم واپس کیوں جانا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ میں جھوٹ بول کے آیا ہوں، ملک نے 3 دن دیے تھے مجھے کہ میرا نقصان پورا کرو، 2 دن گزر گئے ہیں، کیا نقصان کیا تھا تم نے اس کا؟ نقصان مجھ سے نہیں جی، خادم مرزا سے ہوا تھا، اس نے ملک کی ایک چیز گم کر دی تھی، غلطی سے پھینک دی تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ میں نے پوچھا اور فرید کو اپنے قریب بلا لیا۔ ایک مورتی کا سر، فیکے نے جواب دیا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا، مورتی کا سر؟ کس کی مورتی؟ مجھے کیا معلوم جناب، جب فیکے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز کہاں گئی تو میں کیسے پتہ چلا سکتا ہوں اس کا، وہ بھی 3 دن میں؟ فیکے نے کہا، کیا لاکھوں کروڑوں کی تھی وہ چیز؟ بات لاکھوں کروڑوں کی نہیں جی، خادم کا قصور کچھ اور تھا۔ ملک نے اس نقصان کا بہانہ بنایا، خادم مرزا جھوٹا وعدہ کر کے بھاگ گیا، بیوی بچوں کو اس نے پہلے ہی کہیں بھیج دیا تھا۔ ملک رب نواز نے اس کے گھر کو آگ لگوا دی، خادم مرزا بھی 1 مہینے بعد مارا گیا، سڑک پر ایک جیپ نے ٹکر مار کے اسے کچل دیا تھا۔ اب میری باری ہے جی۔ وہ کہتا ہے تو نمک حرام ہے، وہ دشمن تھے، انہیں میرے بارے میں اور میرے کاروبار کے بارے میں کیوں سچ بتایا؟ لو جی، مجھے کیا معلوم وہ کون لوگ تھے؟ وہ ماسٹر اور اس کی بیوی بھی انہیں نہیں جانتے تھے؟ ملک نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ وہ بھانجا تھا تیرا ماسٹر، سود خور پٹھان کا قرض اسی نے ادا کیا تھا، اور سب کے سامنے کہا تھا کہ ماسٹر میرا ماما ہے۔ تیرا وہ بھانجا اس کی بیوی کہاں رہتے ہیں؟ ماسٹر کچھ نہیں بتا سکا، اور ملک نے پہلے ماسٹر کو پھانسی پر لٹکایا۔ خود ملک نے؟ فرید نے کہا، وہ موجود تھا وہاں، ماسٹر کی بیوی بھی یہی کہتی رہی کہ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے، ماسٹر کا بھانجا تو کوئی نہیں، مگر ملک نے اس کو بھی جھوٹا کہا، اسے بھی پھانسی دے دی۔ پھر 1 ہفتے تک وہ مجھ سے پوچھتا رہا، اس کے پوچھنے کا اپنا طریقہ ہے جی، پولیس والے بھی پوچھتے ہیں، مگر ملک رب نواز نے طریقے فیکے نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتے ان لوگوں کو؟ میں نے پوچھا۔ لو جی، میں نے صرف 1 بار شکل دیکھی تھی ان کی، میرا خیال ہے کہ وہ تعزیت کرنے والوں میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بات میں نے ملک کو بتا دی تھی۔ ماسٹر کی موت کے بعد وہ بندہ آیا تھا، اس کی بیوی دوسری طرف بیٹھی ہوگی، ماسٹر کے گھر میں عورتوں کے ساتھ۔ اگلے دن وہ میرے پاس پہنچ گئے، بڑے ظالم لوگ تھے وہ بھی، انہوں نے مجھ سے سب پوچھ لیا، بہت تشدد کیا تم پر۔ فرید نے کہا، اللہ معاف کرے جی، ان کا ایک ساتھی بھی بعد میں آیا تھا، وہ کسائی تھا پورا، میرے جسم پر کٹ لگاتا رہا، چھری سے دوسرا نمک مرچ والا پانی ڈالتا رہا، مجھے سب بتانا پڑا۔ میں نے یہی بات ملک صاحب سے کہی کہ جیسے آپ پوچھ گچھ کر رہے ہو، ایسے انہوں نے پوچھا تھا، کیا آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے کوئی؟ پھر ان سے میں کیسے جھوٹ بولتا؟ وہ میری بوٹی بوٹی الگ کر دیتے، لیکن ملک نے میری بات نہیں مانی اور یہی کہتا رہا کہ تو اپنی زبان خود کاٹ کے پھینک دیتا، مگر انہیں کچھ نہ بتاتا، مر جاتا تو مگر زبان نہ کھولتا۔ لو جی، ہر شخص اتنی برداشت کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، ملک صاحب میری جگہ کوئی بھی ہوتا زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں نے کہا، تم کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ بھی ہوتے تو بولنا پڑتا، یہی کہنا چاہتا تھا جی، مگر ہمت نہیں پڑی۔
میں نے کہا کہ ملک صاحب آپ یہ دیکھو کہ اس ایک آدمی نے مار مار کے 4 بندوں کا حشر نشر کر دیا ہے، بڑے سورما تھے وہ، کیا ایسے شخص کا مقابلہ میں اکیلا کر سکتا تھا؟ میں نے کہا وہ 4 سورما کون تھے؟ ملک رب نواز کے خاص بندے تھے، انہوں نے باہر سے سب سن لیا تھا اور انہوں نے اندر آ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے سب کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی، ایک مر گیا ہسپتال میں، دو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ملک نے کہا ایسا کون رستم ٹارزن پیدا ہو گیا شہر میں؟ ان چاروں نے مقابلہ کیا، مار کھائی، مگر کچھ بکا تو نہیں، تو نے سب بتا دیا۔ ذرا سی مار پڑتے ہی میں نے کہا کہ ذرا سی مار تھی جناب، وہ تو آنکھیں نکال لیتا، میری خسی کر دیتا، مجھے پورا کسائی تھا وہ۔ میں نے کہا تم اسے پھر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ بالکل پہچان لوں گا جی۔ میں نے کہا اس کی بیوی کو بھی اور اس کسائی کو بھی؟ میں نے کہا جی اس کی بیوی نے برقع اوڑھ رکھا تھا، پردے کے لیے نہیں، چہرہ چھپانے کے لیے، اسے نہیں پہچان سکتا میں۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا، یعنی تم نے اس کی صورت کی جھنک تک نہیں دیکھی؟ فیقے نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل جب 4 بندے میری مدد کے لیے اندر آئے تو میں بے ہوش تھا، ضرور وہ کسائی مجھے اٹھا کے لے گیا ہوگا، اس نے مجھے باہر لے جا کے گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ مجھے کچھ دیر بعد ہوش آ گیا، میں نے دیکھا تو وہ برقع والی عورت آگے بیٹھی تھی، میں نے پیچھے رکھا ہوا مورتی کا سر اٹھا کے اس کے سر پر مارا، یہی کر سکتا تھا میں، اور کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ کیا یہ وہی مورتی کا سر تھا؟ میں نے حیرت کی اداکاری کی۔ وہ گاڑی میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ اپنے ساتھ لائے تھے جی، مجھ سے پوچھتے رہے کہ یہ کس کا سر ہے، میں کیا بتاتا انہیں۔ ملک نے یہ بات پکڑ لی کہ تو نے مورتی کا سر دیکھا ہے، تو نے اس ٹارزن کو بھی دیکھا ہے، اسے بھی جسے تو کسائی کہتا ہے، اب جیسے بھی ہو انہیں تلاش کر پتہ لگا وہ کون ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ میں ان کو کہاں تلاش کروں جی، سارے شہر میں؟ وہ پھر رونے لگا۔ ایک دن اور ہے۔ میں نے اسے چند منٹ دیے اور پھر کہا اس گاڑی کا نمبر ہی دیکھ لیتے، تم کچھ امید تھی۔ مجھے اپنا ہوش کہاں تھا جی، پتہ نہیں کیسے میں نے 2 مورتی کا سر اٹھایا، اس عورت نے چیخ ماری تو میں گھبرا کے بھاگا، مجھے ڈر تھا کہ پھر نہ پکڑا جاؤں، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تسلی سے پوچھ گچھ کے لیے، میرے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ توڑی دھوڑ بھاگا تو ایک موٹر سائیکل والے سے ٹکرا گیا اور پھر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ گاڑی کا نمبر دیکھ لیتا تو بات ہی کیا تھی، میں نے تو جان بچا کے شکر کیا۔ اب میں واپس کیسے جاؤں ملک کے پاس؟ ایک دن میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جن کے پاس مورتی کا سر ہے وہ لوگ کون تھے اور کہاں رہتے ہیں؟ ملک بھی سمجھتا ہے یہ بات، مگر میری بیوی ہے اس کے قبضے میں نے دیکھا ہے عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ایک عورت مر گئی تھی، مگر ان جانوروں کو پتہ نہیں چلا، اللہ میری توبہ۔ فرید نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود تم واپس نہیں جاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جی، وہ میری بیوی کو چھوڑے گا نہیں، جیسے معاشرے کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا پھانسی کے پھندے میں تڑپ تڑپ کے اور پھڑک کے لے جان دیتے، ویسے ہی مجھے مرنے سے پہلے سب دیکھنا پڑے گا، وہ سب کچھ جو میں دیکھ چکا ہوں، مگر دوسری عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جی۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ وہ اخبار والے ہو یا پھر اس کو کچھ لگتے ہو؟ میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کوئی لڑکی ہے اخبار میں کام کرتی ہے، ملک رب نواز نے کہا تھا اسے اٹھا لو۔ میں نے کہا تم نام نہیں جانتے اس کا، تم جھوٹ بول رہے ہو، آج شام سے رات تک تم اس کے پیچھے لگے رہے ہو، گھر سے اخبار کے دفتر تک گئے اور تم کہتے ہو مجھے نام نہیں معلوم۔ میں قسم کھا سکتا ہوں جی اپنے یتیم بچوں کی، یتیم ہی کہلائیں گے اب وہ، میں 2 دن سے چھپتا پھر رہا ہوں، میں نے دونوں بچوں کو ان کی خالہ کے پاس چھوڑا، سارا نقد زیور اس کے حوالے کیا، اگر میں واپس نہ آیا اور ان کی ماں بھی نہ آئی تو بڑے ہونے تک بچوں کے کام آئے گا۔ ایک لڑکی ہے 13 سال کی، لڑکا ہے 7 سال کا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ فیقے نے مجھ سے اتنی مار کھائی تھی اور اس کے باوجود دوبارہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کے وہ مجھے پہچاننے سے قاصر رہا، اس نے شبنم کو بھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ آج شام رئیس نے محض شک کا اظہار کیا تھا کہ ان 2 میں سے ایک کا چہرہ مجھے دیکھا ہوا لگتا ہے۔ جو شبنم کا انتظار آزاد صاحب کے گھر کے سامنے کر رہے تھے، اگر وہ فیقہ ہوتا تو رئیس اسے کسی شک شعبے کے بغیر پہچانتا اور اس کا نام بھی بتا دیتا، کیونکہ اس نے کسائی بن کے فیقے پر اپنی چھری سے خاصی دیر مشق ستم کی تھی۔ خود فیقہ صرف رئیس ہی کو شناخت کر سکتا تھا جو میک اپ سے چہرے بدلے بغیر وہاں گیا۔ ابھی تک صرف میرے اس خیال کی تصدیق ہوئی تھی کہ فیقے نے جان کے خوف سے یا باغی ہو کے ملک رب نواز کا کیمپ چھوڑا ہوگا اور اس نے اپنی وفاداری بدل کے ملک کے دشمنوں کے کیمپ میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہوگا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ ابھی تک اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ دشمن ہی ہوں گے، مگر اس نے ملک کی ایک چال ناکام بنانے کی کوشش سے اس کے خلاف اپنی بغاوت کا آغاز کر دیا تھا۔ اس نے اخبار والوں سے رجوع کیا تھا، وہ اس کے نزدیک ملک سے ٹکر لے سکتے تھے۔ میں نے کہا فیقے ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا مجھے کہ یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کب بلایا جی آپ کو، خود ہی آئے تھے آپ یہاں۔ میں نے کہا مگر تم نے کہا کہ تمہیں انتظار تھا میرا۔ ہاں جی میرا خیال تھا کہ کوئی آئے گا ضرور۔ میں نے کہا کیوں یقین تھا تمہیں ایک اخبار والا یہاں آئے گا؟ وہ بولا پولیس بھی آ سکتی تھی ویسے تو۔ جب میں نے اپنے بچوں کو ان کی خالہ کے پاس چھوڑا جی تو اس کے شوہر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے ساری بات تو نہیں بتائی، صرف کہا یہ کہ میری اور میری بیوی کی جان خطرے میں ہے، بیوی میرا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ میں نے سوچا کم سے کم بچوں کو محفوظ جگہ پہنچا دوں،
اس نے بہت اصرار کیا کہ مجھے پولیس کے پاس جانا ہے، تو میں نے کہا کہ دماغ خراب ہے تیرا، پولیس کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو ملک رب نواز کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے ہیں، الٹا مجھے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دے گی، الٹا مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ عوام کی جان و مال کے محافظ اور قانون کے رکھوالے، ملک کے نام پر وہ چپ ہو گیا، مگر اس نے کہا کہ مجھے کسی اخبار والے کو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ اس کے بعد تم نے شبنم سے بات کی؟ شبنم کے نام پر وہ پھر چونکا۔ یہ شبنم کون ہے؟ آخر پہلے بھی نام لیا تھا آپ نے اس کا، میں سمجھ گیا۔ مجھے غیر ارادی طور پر سرزد ہونے والی غلطی کا احساس ہوا۔ کیا سمجھے تم؟ جب اخبار کے دفتر فون کیا تھا میں نے تو ایک عورت سے بات ہوئی تھی میری۔ کیا وہی شبنم تھی؟ ہاں شبنم ہی ہوگا اس کا نام جی، وہ بولا۔ کیا بات تھی تم نے اس کے؟ دراصل ملک رب نواز کے کاروبار میں پہلے شاہ عالم بھی شریک تھا۔ آپ جانتے ہو شاہ عالم کو؟ میں نے سوچ کے کہا یہ وہی شاہ عالم تو نہیں جو سیاسی لیڈر تھا، پہلے مر گیا تھا پھر زندہ ہوا، اب سنا ہے پھر غائب ہے؟ وہی۔ وہ اور ملک رب نواز مل کے بہت سے غیر قانونی دھندے کرتے تھے، پیسہ ملک کا ہوتا تھا، اثر رسوخ شاہ عالم کا۔ وہ کاروبار سے اچانک الگ ہو گیا تو ملک کا بٹھا بیٹھ گیا۔ سنا ہے 1 کروڑ کا نقصان ہوا اسے۔ ملک نے اپنے 2 شریک لگا دیے تھے اس کے پیچھے، وہ شاہ عالم کو اغوا کر کے لائے جی، مگر شاہ عالم ان کے چنگل سے نکل گیا۔ پھر ملک نے ان دونوں سے کہا کہ تم کہیں دفع ہو جاؤ، تمہاری شکل نظر نہ آئے کسی کو 6 مہینے، ورنہ تمہارے بیوی بچوں کو پھر کبھی تمہاری شکل نظر نہیں آئے گی اس دنیا میں۔ وہ غائب ہو گئے جی، اور اس شاہ عالم پر ملک نے ان دونوں کے قتل کا کیس کرا دیا، مگر شاہ عالم نے ان دونوں کو ڈھونڈ نکالا اور اخبار والوں کے سامنے زندہ سلامت پیش کر دیا۔ میں نے کہا یہ سب پتہ ہے مجھے، ملک کی ساری اسکیم فیل ہو گئی، اس نے ان دونوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ زیادہ غلطی عثمان کی تھی، پہلے اسے مروا دیا گیا، خادم بعد میں مارا گیا، لیکن وہ شاہ عالم پھر بھی ملک کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے پاس ملک کا پیسہ بھی تھا اور کاروباری راز بھی۔ ملک کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ میں نے کہا شاہ عالم تو روپوش ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، اب سنا ہے لندن میں ہے، دوسری شادی کر لی ہے اس نے۔ فیکا چونکا۔ اچھا، ملک نے اس کی پہلی بیوی کے پیچھے بندے لگائے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا اسے تو شاہ عالم نے طلاق دے دی تھی۔ ہاں، مگر ملک کا خیال ہے کہ شاید اسے کچھ پتہ ہو شاہ عالم کا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا شاہ عالم سے اب اس کا کیا تعلق؟ کیا پتہ اس نے بھی دوسری شادی کر لی ہو۔ فیکے نے سر ہلایا۔ اس کی کوئی معشوق تھی، اخبار کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ میں نے ایک دن سنا ملک فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ شاہ عالم کے ناجائز تعلقات تھے اس اخباری رپورٹر سے، بیوی کو طلاق ہو گئی مگر وہ ضرور ملتی ہوگی اس سے، بس اسے اٹھا لو وہ بتائے گی شاہ عالم کا پتہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ فرید عباسی نے سوال کیا۔ ابھی 4 دن پہلے کی۔ میں نے کہا ذرا سوچ کے بتاؤ وہ کس سے بات کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ فیکے نے کہا یہ تو پتہ نہیں کہ بات کس سے کر رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، اخبار والوں سے پنگا لینا مہنگا پڑتا ہے، سب پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے، اسے اغوا نہیں کرنا، بہلا پھسلا کے لانا ہے کسی بہانے سے، ایسے کہ کوئی بھی نہ دیکھے، اور اس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہیں کرنی، شرافت سے اس کو شادرے والی کوٹھی میں لے جاؤ، ہم خود بات کریں گے اس سے وہاں آ کے۔ تمہارا مطلب ہے یہ جگہ، یہاں لائیں گے اسے؟ فرید بولا۔ شادرے والی کوٹھی تو یہی ہے جی۔ میں نے کہا اخبار کے دفتر فون کر کے کیا کہا تھا تم نے؟ یاد کر کے بتاؤ، کیا بات ہوئی تھی تمہاری اس عورت سے؟ فیکے نے کہا میں نے تو ایسے ہی اخبار اٹھایا، جو فون نمبر لکھا ہوا تھا، آج اس نمبر پر بات کی تو دوسری طرف کوئی عورت تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے ملک رب نواز کے بارے میں ایک بات بتانی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام فائق علی ہے، سب فیکا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ فائق علی کیا بات ہے، اطمینان سے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ جناب ملک رب نواز نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اغوا کرنے کا، وہ لڑکی اخبار کے دفتر میں کام کرتی ہے، مگر مجھے اس کا نام نہیں معلوم اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس اخبار میں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں پتہ لگا لوں گی، تم آگے بولو۔ میں نے کہا کہ جو میں نے سنا ہے وہی بتا سکتا ہوں۔ ملک کے آدمی اسے شادرے والی کوٹھی میں لے جائیں گے، اور اس نے شادرے والی کوٹھی کا پتہ پوچھا، میں نے اسے فون نمبر بھی بتا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آخر ملک رب نواز اسے کیوں اغوا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے شاہ عالم کا پتہ پوچھنا ہے، ملک کا خیال ہے کہ وہ اپنی معشوق سے ضرور ملتا ہوگا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ فرید نے پوچھا۔ وہ بولی کہ ملک صاحب کا خیال ٹھیک ہے۔ فیکے مگر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر ملک صاحب کو پتہ چل گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس پر میں نے کہا کہ جناب میں نے بہت مجبور ہو کے یہ قدم اٹھایا ہے، میرا جینا ویسے بھی مشکل ہے، میری بیوی ملک کے قبضے میں ہے، ملک مجھے بھی مروا دے گا، کسی نے کہا ہے کہ میری مدد اخبار والے کر سکتے ہیں، اگر میں اپنی کہانی پریس کلب جا کے بتاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے پوری بات بتاؤ، تمہاری بیوی کو ملک کے قبضے سے چھڑانا میری ذمہ داری۔ پھر تم گئے؟ فرید نے پوچھا۔ ہاں جی میں گیا۔ اس نے اخبار کے دفتر کا پتہ بتایا تھا؟ یہ کہاں تھا کہ میں نیچے فٹ پاتھ پر اس کا انتظار کروں؟ تم اسے پہچانتے نہیں تھے کہ کیا وہ تمہیں پہچان سکتی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ میں گنے کا رس کی ریڑھی کے پاس کھمبے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، میں نے بتایا تو اس نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے، تم ٹھیک 8 بجے آ جاؤ۔
میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ میں اپنا منہ کپڑے سے چھپائے 1 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ میں 7:45 بجے ہی پہنچ گیا تھا۔ 8:45 بجے وہ نہیں آئی تو میں مایوس ہو گیا اور یہاں آ کے چھپ گیا۔ میرے پاس ایک چابی تھی اس جگہ کی، اب اس چابی کا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ہاں، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ فرید بولا۔ فیقی نے سر جھکا کے کہا ہاں جی، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا کوئی یہاں۔ فرید نے کہا تم نے چھپنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا آخر؟ میں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ جگہ ملک کی ہے۔ فرید نے کہا اس کے آدمی آ جاتے ہیں تو تم کیا کرتے؟ وہ جی چھپنے کی جگہ بہت ہے یہاں، اور ویسے بھی انہیں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ فقہ یہاں ہوگا؟ یار کوئی مقصد تو ہوگا تمہارے پاس یہاں آنے کا۔ کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں نے سوچا تھا جی